بسم اللہ الرحمن الرحیم بیٹو کلاس 9 سبجیکٹ اردو اور ہمارا ٹاپک ہے دیوان مرحوم کی یاد میں۔ بیٹو آپ اپنی کتاب کا پیج نمبر 38 اور 39 نکالیے۔ پیج نمبر 38 کا لاسٹ پیرا ہم کو پڑھنا ہے۔ میں بلند خوانی کروں گا، آپ کتاب پر نظر رکھیے اور غور سے سنیے۔ افسوس کہ ان خاندانی روایات نے ان کے جوہروں کو نکھرنے نہ دیا، اور عین اس وقت جب وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر خاندانی روایات اور طلسمات کی زنجیریں توڑ چکے تھے، موت نے فرصت نہ دی اور اس طرح ان کی شخصیت کا گنچا پوری طرح کھلنے بھی نہ پایا۔ دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن اگر میں شاعر ہوتا تو ان پر ایک خوبصورت نظم کہتا جس میں ان کی خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا کہ جس کے رنگ نہ شوق ہیں اور نہ گہری، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہے۔ انہیں خود بھی بڑکیلے رنگ اور اونچے سروں والی موسیقی ناپسند تھی۔ وہ شعلہ باری سے زیادہ دھیمی دھیمی آواز کو پسند کرتے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر کا ترجمہ اور اس کی تفسیر مشکل ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے مشکل کام ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کبھی کوئی بھولا بھٹکا میری تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے تو مجھے دیوان صاحب کی یاد آتی ہے، اور میں من ہی من میں ان سے کہتا ہوں کہ سن لیجئے اپنی تعریف۔ میں ان کی عنایت، مروت اور رہنمائی کا ایک ادنا سا کرشمہ ہوں۔ صد حیف کہ اس کے باوجود میں اسے بولنے لگا ہوں، اور یہی دنیا کی ریت ہے۔ بیٹو پہلے آپ اس پیراگراف کے مشکل الفاظ کے معنی بورڈ پر دیکھیے۔ خاندانی روایات۔ خاندانی روایات کا معنی ہے بیٹو صدیوں سے چلی آ رہی رسم، یعنی خاندان سے چلی آ رہی رسم۔ طلسمات کا مطلب ہے حیرت میں ڈالنے والے۔ زنجیریں اس کا مطلب ہے رکاوٹ ہے۔ گنچا اد کھلا پھول۔ تشبیہ مماثلت۔ معطر خوشبودار۔ دھیمی دھیمی آہستہ آہستہ۔ تفسیر کا مطلب ہے تشریح۔ کرشمہ کا مطلب ہے کرامات۔ ریت کا مطلب ہے قاعدہ۔ بیٹو محمد شمیم صاحب کہتے ہیں کہ افسوس ان خاندانی روایات نے ان کے جوہروں کو نکھرنے نہ دیا، یعنی جو اس کے خاندانی روایات، یعنی پچھلے اجداد سے جو روایات، جو رسمیں چلی آ رہی تھی، اس کے خاندان میں انہوں نے اس کے خوبیوں کو نکھرنے نہ دیا، اور عین اس وقت جب وہ اپنی قوت ارادی کے بل بوتے پر خاندانی روایات اور طلسمات کی زنجیریں توڑ چکے تھے، یعنی جبکہ آپ اس نے اپنے قوت ارادی کے اپنے جو اس کا وہ مضبوط ارادہ تھا، اس کے بل بوتے پر اس نے خاندانی روایت کو توڑ دیا، اور اس طلسمات کو کی زنجیریں اور رکاوٹوں کو توڑ دیا، لیکن موت نے فرصت نہ دی، اور اس طرح ان کی شخصیت کا گنچا پوری طرح کھلنے نہ پایا۔ یعنی ان کی شخصیت ابھی اد کھلا پھول کی طرح تھی، یعنی پوری طرح نہیں، ابھی جو پوری طرح منظر عام پر نہیں آئی تھی۔ دیوان صاحب پر کوئی کتاب نہیں لکھی جا سکتی، لیکن شمیم صاحب کہتے ہیں کہ اگر وہ شاعر ہوتا تو ان پر ایک خوبصورت نظم کہتا جس میں
ان کی خوبصورت شخصیت کو ایک ایسے پھول سے تشبیہ دیتا، ایک ایسے پھول سے مماثلت دیتا کہ جس کے رنگ نہ شوق اور نہ گہرے، لیکن جس کی خوشبو سے سارا ماحول معطر ہے، یعنی خوشبودار ہے۔ انہیں خود بھی بھڑکیلے رنگ اور اونچے سروں والی موسیقی ناپسند تھی۔ وہ شعلہ باری سے زیادہ آہستہ آہستہ آواز کو پسند کرتے تھے، اور یہی ان کی شخصیت کی خصوصیت تھی۔ جس طرح ایک اچھے اور نازک شعر کا ترجمہ اور اس کی تشریح مشکل ہے، اسی طرح دیوان صاحب کا تعارف بھی میرے لیے مشکل کام ہے۔ لیکن آپ کو بتا دوں کہ جب کوئی میری تحریر یا میری تقریر، یعنی شمیم صاحب کہتے ہیں، جب کوئی شمیم صاحب کی تقریر یا تحریر کی تعریف کرتا ہے تو اس کو دیوان صاحب یاد آتے ہیں، اور دل ہی دل میں وہ ان سے کہتا ہے کہ سن لیجیے اپنی تعریف۔ یعنی جو یہ آدمی تعریف کرتا ہے، جو یہ بظاہر شمیم صاحب کی تقریر یا اس کی تحریر کی تعریف کرتا ہے، اصل میں یہ دیوان صاحب کی تعریف ہے، کیونکہ شمیم احمد شمیم جو ہے یہ دیوان صاحب کا ہی کرشمہ ہے، یہ اسی کی کرامت ہے۔ صدحیف اس کے باوجود بھی شمیم صاحب کہتے ہیں کہ میں اسے بھولنے لگا، اور یہی دنیا کا قاعدہ ہے، دنیا کی روایت یہ ہے، جو نظروں سے غائب ہوتا ہے بہرحال آہستہ آہستہ وہ اس کو انسان بھول جاتا ہے۔ بیٹو اس طرح ہم نے یہ خاکہ مکمل کیا، اور ہمارے سامنے ایک دیوان مرحوم صاحب کی ایک تصویر آ گئی کہ کس طرح اس نے اپنے بال بوتے پر کسی خاندانی سپورٹ کے بغیر اپنے کوششوں سے اپنی شخصیت کو نکھارا ہے، اور وہ کچھ کر کے دکھایا ہے جو بظاہر اپنے بال بوتے پر ناممکن ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے، اس سے ہمیں یہ سبق ملتا ہے کہ اگر ہم کوشش کریں گے، بہت رکاوٹوں اور مشکلات کے باوجود بھی ہم بہت آگے جا سکتے ہیں۔ آپ مزید اس کو آپ خود دیکھیے، اس لیسن کو دوبارہ پڑھیے تاکہ آپ کو مزید اس کے بارے میں جانکاری حاصل ہو جائے گی، اور انشاءاللہ اور یہ مشکل الفاظ جو میں نے لکھائے ہیں ان کو بھی یاد کیجیے۔ اس کے بعد انشاءاللہ ہم کل ان کے سوالات کریں گے۔ شکریہ۔